دوستان محترم، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ عامر محمود نقشبندی۔ آج مجھے فلسطینی مسلمانوں کے حوالے سے آپ سے عرض کرنا ہے۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں ظلم اور جبر کا شکار ہیں۔ عالم کفر کی جانب سے سازشیں ہوتی رہتی ہیں، پلاننگ ہوتی رہتی ہے، کچھ چیزیں فوری طور پر سامنے آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی لانگ ٹرم پالیسی میں بہر طور مسلمانوں کو اس میں تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، صدیوں سے یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ ظہور اسلام کے موقع پر بھی آپ نے دیکھا کہ کیا کیا سازشیں ہوئی، اور اس کے بعد پوری ایک تاریخ ہے عالم اسلام کی جو خون سے رنگین ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بہت نعمتوں سے نوازا، بہت نعمتوں سے نوازا، اور جس نے بھی اللہ کی ذات پر ایمان رکھا، بھروسہ کیا، اللہ پاک نے اسے نوازا۔ من و سلوہ بھی آسمان سے پکے ہوئے کھانے بھی اترے، مگر انسان کا مزاج بے صبری ہے، ناشکری ہے۔ وہ بے صبری اور ناشکری کی وجہ سے وہ نعمتیں بھی ہم سے بند ہوئیں۔ آگے آ جاتے ہیں، ہم اسلام کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھیں کتنی مختصر سی تعداد تھی ان کی، لیکن نبی دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مسلمانوں کے وجود کے اندر ایمان کی قوت کو پیدا کیا، قوت ایمانی اس قدر بھر دی کہ موت ان کے سامنے دنیا کی سب سے چھوٹی چیز لگنے لگی۔ جب موت سے ڈر ختم ہوتا ہے تو پھر بہادری پیدا ہوتی ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ مرنا ہے، اللہ کے حکم سے، اس کے علاوہ موت نہیں آ سکتی، یہ ایمان کی ایک بہترین نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے کتنی ہمیں طاقتیں عطا کی اور بے شمار وسائل بھی عطا کیے، دولتیں عطا، زمین کے نیچے بھی پوشیدہ خزانے بھی مسلمانوں کے حصے میں آئے۔ گزارش یہ ہے کہ تھوڑی تعداد کے ساتھ ہم نے بے شمار فتوحات بھی کی اور عدل و انصاف بھی قائم کیا۔ خلفائے راشدین نے عدل و انصاف کی مثالیں قائم کی ہیں، جس کی مثالیں آج بھی عالم کفر دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ وہ نعمتیں، وہ نوازشیں، وہ رحمتوں کی برسات، وہ سلسلہ تھوڑا سلو کیوں ہوا یا رکا کیوں؟ ظاہر ہے اس میں ہم مسلمانوں کی ناشکری ہے، سیدھے راستے سے بغاوت ہے۔ اللہ کا جس طرح شکر ادا کرنا تھا، یا جس طرح رب العزت سے محبت کرنی تھی، یا جس طرح سے فرما برداری کرنی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جس طرح ہم نے اختیار کرنا تھا، زندگی کو خوبصورت بنانا تھا، وہ سارے سلسلے کہیں پیچھے رہ گئے اور ہم شاید بہت آگے نکل آئے۔ ہم نے ان چیزوں کے ساتھ جڑ کے رہنا پسند نہ کیا، اور پھر بالآخر ہوا یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے نشیمن کو آگ لگائی، اپنی ہی طاقت کو اپنے ہاتھوں سے پامال کیا۔ اور آج حالت یہ ہے کہ مسلمان ممالک 60 کے قریب ہیں اور 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے، وسائل ہیں بے شمار، طاقتیں ہیں، کئی ممالک مسلمانوں کے، مسلم کنٹری، ایٹمی قوتیں بھی ہیں، لیکن اندر قوت ایمانی نہیں ہے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ کنیکشن ہمارا ڈیولپ نہیں ہو پا رہا۔ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں کچھ حاصل نہیں ہو رہا، بیسکس نہیں ہے، عبادات کا سلسلہ ہے، مگر عبادات کے نتیجے میں جو بہترین پھل ہے، اس کا بہترین ثمر ہے، وہ ہے ایک ہونا، امت واحدہ بننا۔ وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہر ملک کے، ہر ریاست کے، ہر حکمران کے اپنی ترجیحات ہیں، اپنے مفادات ہیں۔ مفادات کے پیچھے لگ کے، اس کے جادو میں گرفتار ہو کے، ہم نے اپنے وقار کو، اپنی عظمت کو داؤ پہ لگا، اور آج فلسطینی مسلمان اسی بے حسی کا شکار ہیں۔ اتنے ظلم کے باوجود، یعنی نہ انہوں نے بوڑھے دیکھے ہیں، نہ جوان دیکھے ہیں، نہ عورتیں دیکھی ہیں، نہ بچے، حتیٰ کہ شیر خوار بچے بھی نہیں دیکھے، اور لاشوں کے انبار ہیں، لیکن مسلمان دنیا کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی۔ اپنے اپنے مفادات میں وہ دشمنان اسلام کو اپنی اپنی محبتوں کو یقین دلاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بڑے ثانیہ سے، اس سے بھی بڑے ثانیہ سے ہمیں بچائے، صراط مستقیم عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔